تمہارا تو ان کے دعووں کے مطابق میڈیا کے پہلا اسپیل جو تھا وہ 1 جولائی تک آ رہا تھا. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم سہانا ہو چکا ہے. لاہور کا موسم موسم ہو گیا ہے. کالی گھٹاؤں کے ڈیرے ہیں اور دن میں رات کا سما ہو گیا ہے. بالکل گلبرگ نشاط کالونی کیولری اطراف میں بارش ہو رہی ہے. مال روڈ شادمان کلمہ چوک ماڈل ٹاؤن میں بھی برسات. مانسون کا پہلا اسپیل 1 جولائی تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو مانسون کا یہ پہلا اسپیل ہے. پھر اس کے بعد دعوے چینج کیے میڈیا پر کہ پہلا اسپیل جو 3 جولائی تک رہے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ آنے والے گھنٹوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش برسنے کے امکانات کو ظاہر کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے مانسون کے پہلے اسپیل کی ایکسٹینشن بھی بتا دی گئی ہے. پہلا اسپیل 1 جولائی کی بجائے 3 جولائی تک جاری رہے گا, جبکہ اس کے بعد 1 سے 2 دن کی بریک کے بعد 6 جولائی سے دوسرے اسپیل کا آغاز ہوگا. آج 3 جولائی اور تمہاری طرف سے یہ آ رہا ہے کہ دوسرا اسپیل آ گیا ہے. باغوں کے شہر لاہور میں تیز ہواؤں, کالی گھٹاؤں اور بادلوں کا راج ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے دوسرے اسپیل میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے, جو 8 جولائی تک جاری رہے گا. پی ڈی ایم اے نے پری ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. دیکھیے تم لوگوں نے ان کی اوقات کیسے نکل گئی. دوسرا اسپیل شروع ہو گیا ان کے بقول. آج 3 جولائی 2025 کے دن لاہور میں دوسرا اسپیل آ گیا. پہلے دعوے کر رہے تھے کہ 3 جولائی تک پہلا اسپیل چلتا رہے گا. 29 جون کو جو آندھی طوفان چلا تھا, جو میں نے بتایا تھا میرے آنے کی آمد تھی, وہ آمد کی نشانی تھی اللہ کے حکم سے, اس کو انہوں نے پہلا اسپیل ڈکلیئر کر دیا. پہلی جہالت تو ان کی یہ. پھر انہوں نے دوسری جہالت یہ دکھائی تھی, کہنے لگے کہ 1 جولائی تک رہے گا. پھر انہوں نے تیسری جہالت یہ دکھائی کہ دعویٰ کر دی کہ وہ 3 جولائی تک رہے گا. ان کو پتہ نہیں کیا ہواؤں کے اندر بادلوں کے اندر کیا دکھتا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی پیشن کو یہ بدلتے رہتے ہیں. جھوٹے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایک بات پہ قائم ہی نہیں رہ سکتا نا. کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی کبھی ان کی یہ پلٹتی رہتی ہیں باتیں. یہ ہے ان کی ٹوٹل سائنس کی اوقات. موسم کی پیشگوئی حتمی طور پر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشگوئی کی جاتی ہے کہ آج بارش نہیں برسے گی, لیکن کہیں نہ کہیں سے بادل مٹر گشت کرتے ہوئے آن موجود ہوتے ہیں اور بارش کا باعث بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بارش کی پیشگوئی ہوتی ہے اور بادل ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اب ان کی طرف سے آ گیا کہ دوسرا اسپیل ہو گیا. بھائی دوسرا اسپیل کہاں سے دوسرا اسپیل کدھر سے شروع ہو گیا؟ پہلے اسپیل کدھر غائب ہو گیا جو یہ کہہ رہے تھے 3 جولائی تک چلتا رہے گا. وہ پہلے اسپیل تو 30 جون کو بھی نہیں چلا, 1 جولائی کو بھی نہیں چلا, 2 جولائی کو بھی نہیں چلا, اور آج 3 جولائی 2025 ہے اور اس وقت ٹائم ہے 4:27. میں اوپر کا دکھاؤں گا ویو, ذرا ویڈیوز بنا لو. کہاں مر گیا پہلا اسپیل؟ کدھر غائب ہو گیا؟ زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, کدھر گیا؟ پوچھو نا ان سے, تم تو بڑا سائنس کے چیمپئن بنتے ہو. سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شہر لاہور کے موسم کی تو آپ کو بتائیں کئی روز لاہور میں اچھی بارش برسنے والا نظام کا دم ختم ہو گیا ہے. آئندہ 3 سے 4 روز تک موسم قطرے گرم اور خوش رہنے کی پیشگوئی. 6 جولائی سے بارشیں برسانے والا نیا نظام داخل ہونے کا امکان ہے. نئے نظام کے تحت ملک بھر میں اچھی بارشیں متوقع ہیں. موسم کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سہیل کیسر. جی سہیل, آگاہ کیجیے گا. دیکھیں آج لاہور میں بادلوں نے برسنے کی مقدور بھر کوشش تو کی, لیکن جب نومن تیل ہی نہیں ہوگا تو رادہ ناچے گی کہاں سے؟ اس لیے کہ جب بارشیں برسانے والا سسٹم ہی کمزور پڑ گیا تو پھر بارش کہاں سے ہوگی. اور یہ بات ہمیں بتائی محکمہ موسمیات والوں نے کہ جناب جو سسٹم چند روز پہلے تک جس نے پنجاب اور ملک کے مختلف حصوں میں پریویل کیا تھا, اب وہ نہ صرف بہت کمزور پڑ چکا ہے بلکہ یوں جانیے کہ جیسے وہ ختم ہو چکا ہے. اسی لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب آئندہ 3 سے 4 روز جو ہیں وہ موسم جو ہے وہ خشک ہی رہے گا. مطلب بارش کا زیادہ امکان نہیں ہے, بجائے اس کے کہ کہیں پر کوئی لوکل ڈیولپمنٹ ہو جائے تو کچھ بوندا باندی ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, ورنہ اب کوئی سسٹم جو ہے آئندہ 3-4 روز تک موجود نہیں ہوگا. آئندہ 3 سے 4 روز تک موسم گرم اور خوش رہے گا. اب کیا ہوا؟ ابھی آج 3 جولائی کو بارش برسانے والا سسٹم, دوسرا مونسپل کا سسٹم آ گیا ان کے بقول. ایک طرف جو ہے نا وہ یہ دعوے چل رہے تھے کہ 3 سے 4 روز تک گرم اور خوش موسم رہے گا. اب کون سی ان کی رپورٹ سچی ہوتی ہے کون سی جھوٹی ہوتی ہے؟ ان کے تو پینترے ہی کچھ اور ہیں. ایک طرف سے دعوے آ رہے تھے کہ گرمی ہوگی تو اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی, پھر ذلیل کر دیا. ایک طرف دعوے کر رہے تھے کہ پہلا اسپیل جو ہے نا 3 جولائی تک رہے گا, اللہ نے وہ موسم تو پلٹ چلنے ہی نہیں دیا نا, وہ بارش کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیا, ان کو پھر ذلیل کر دیا. اس کے بعد اب ان کے آ گیا کہ آج دوسرا اسپیل کی انٹری ہو گئی ہے. مطلب اپنی ہی رپورٹ کے خلاف خود ہی جھوٹا ثابت ہوئے. کدھر گئی تمہاری سائنس؟ شہر میں حبس کی شدت میں کمی ہو چکی ہے اور ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ برقرار ہے. مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہے. درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. اور آئندہ 24 گھنٹے کی بات کریں تو 24 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان موجود ہے. 5 جولائی سے زبردست بارشیں برسانے والے سسٹم داخل ہو جائے گا. بیٹا یہ تم لوگ پتا کرو نا کہ بارش برسانے والے سسٹم کمزور کیسے پڑ گیا, کمزور پڑ کیوں گیا؟ ایک شخص لاہور میں آ گیا, لاہور کا سسٹم ہی کمزور ہو گیا. اتنی پاور, اتنی طاقت, اتنا اختیار, اتنا دبدبا میرا تو نہیں. ہاں جو مجھے یہاں لے کر آیا ہے اس کی پاور ہے, اس کی طاقت ہے اور اس کی سلطنت ہے. وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ معمولی بندہ نہیں ہے, اس کو ہلکا مت لینا. جب یہ کہیں چلا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے موسم کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے, درم برم ہو جاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. تم لوگوں کو بار بار بتایا تھا کہ نہ کرو پنگے, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, اللہ کا تعارف کراؤ. اللہ اس کائنات کا خدا ہے, اس کی اجازت کے بغیر موسم نہیں آتے ادھر سے ادھر. سارے فلوڈنگ سسٹم ڈیزاسٹر وغیرہ یہ سب اللہ کے اشاروں پہ ہو رہا ہے. بتاؤ لوگوں کو, کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو؟ نہیں کریں گے تو بھائی جو تمہارے لاہور کا بارش کا سسٹم گیا ہے نا, یہ اللہ کے حکم سے گیا ہے اور کمزور ہوا ہے, اور اسے اللہ نے کمزور کیا. بلکہ اللہ نے کمزور نہیں کیا, اللہ نے اس کو ڈس اپیئر کیا. تمہاری نظروں میں وہ سسٹم کمزور ہو گیا, ہماری نظروں کے اندر تو کچھ ہوا ہی نہیں نا. بس
बादशाह ने इरादा नहीं किया तो नहीं हुआ, अब बुला लो बारिश, कहाँ से आई, कैसे आई, नहीं आई ना, हो गए, लग गए लहसन, बारिश का सिस्टम चला गया। बड़े दावे कर रहे थे ना 3 जुलाई तक बरसेगा, बरस गया, नहीं बरसा ना। तुम्हारी तो साइंस बहुत ताकतवर है, तुम्हारी तो साइंस के उलूम के चैंपियन बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तुम्हारे तो वो जो चैंपियन साइंस के बनने वाले इसराइल और अमेरिका बहुत ऊंचाइयों तरक्कियों पर है। दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, पाकिस्तानियों ने क्या किया, दुनिया चांद पे गई है, मुसलमानों ने क्या किया। बड़े भड़के मारने वाले सोशल मीडिया पे भौंकने के लिए शैतान के कुत्ते आते हैं। आज उनकी इस दफ़ा मेरे लाहौर की आमद पर उनकी औकात को अल्लाह ने जलील करके ज़मीन में दफन करके रख दिया, और मैं ज़िल्लत के तोक पहनाने के लिए काफ़ी हूँ इस हवाले से कि मैं वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। तो सना लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त ताज़ा हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हाफ और घुटन की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। हवाओं का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर शहर की फिजा को बेहतर कर रहा है, और महकमा मौसमियात ने बताया है कि लाहौर शहर में जो एक मानसून का सिस्टम दाखिल हुआ है वो 5 जुलाई से मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। जो मोहतरमों के मुताबिक 5 जुलाई को सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा। 5 जुलाई की बात हो रही थी, 3 जुलाई को फिर कौन सा मून स्पेल का सिस्टम दाखिल हो गया बताओ भाई। 5 को आना था ना, तो ये 3 को कौन सा आया है? अगर इन्हीं के बकौल, इन्हीं की रिपोर्टों के बकौल 3 को आ गया है और 5 को आना था, और 5 को जो आना था वो 3 को क्या कर रहा है, जो 3 तक रहना था वो कहाँ गायब हो गया? मुझे बता दो कोई सर और पैर है साइंस पढ़ने वालों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, दूरबीन, खुर्दबीन, टेलीस्कोप, फलाना ढिमाका, कहाँ है भाई? इनके इल्म तो खाक का ढेर नजर आ रहे हैं इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है कि बच्चे भोंगियां मार रहे थे और कुछ भी नहीं कर सके। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के पहले स्पेल की एक्सटेंशन भी बता दी गई है। पहला स्पेल 1 जुलाई की बजाय 3 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि उसके बाद 1 से 2 दिन की ब्रेक के बाद 6 जुलाई से दूसरे स्पेल का आगाज होगा। इनके मुताबिक तो 6 जुलाई से सिस्टम आना था। अबे भैया 5 को आना था, 6 को आना था, 3 को रहना था, 3 को आना था, 29 के बाद क्या होना था मुझे इससे गर्ज नहीं। मुझे इतना पता है कि देखो तुम्हारे साइंस पढ़ने वालों को अल्लाह ने कैसे जिल्लत की हाक बना दी। कुछ भी नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं तुम्हें ज़रा ऊपर का मंजर दिखा देता हूँ, टाइम बता के दिखा देता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। बाकी तुम्हारे सामने मैंने इनके पर्दे चाक करके रख दिए कि महकमा मौसमियात और मीडिया वाले और ये लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहते रहें, ना इनकी बोंगियों की ना कोई हैसियत है अल्लाह के सामने, ना इनके दावों की कोई हैसियत है, ना इनकी मशीनों की कोई हैसियत है। मेरे अल्लाह के सामने इस दुनिया के सारे ज़मीनी खुदाओं की कोई हैसियत नहीं, और सारे काफिरों की कोई हैसियत नहीं, सारे मुनाफिकों की कोई हैसियत नहीं। बड़े से बड़ा चैंपियन बनने वाला आज है जो अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा होने की कोशिश करता है और कुछ भी दावा कर ले, उसकी भी कोई हैसियत नहीं। होगा वही जब अल्लाह चाहेगा, और वो जब किसी काम का इरादा करता है तो बस कह देता है कौन फाया कौन, होना शुरू हो जाता है। और अब अपनी औकात देखो मौसम की, ज़मीन और आसमान के बादशाह के हुक्म से। तो अल्लाह के नाम के दरख्त के साथ दीदार करते हुए मैं तुम्हें शुरू करवाता हूँ। 4:34 हो रहे हैं इस वक्त शाम के, और द कंडीशन ऑफ द वेदर, द कंडीशन ऑफ द स्काई एंड द क्लाउड्स, वाइट ब्लैक जो कुछ भी है देख लो। सबसे पहले मून देख लो, सामने मून नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है? चांद तक आ गया सामने, क्लियर है? चांद भी क्लियर हो है, वो इतना वाज़ेह है वहाँ पर। दूसरी बात, सूरज को देखते हैं, सूरज चमक रहा है, ठीक है? बादलों के रश को देखो, नोट करो, और अगर कहीं अल्लाह का सिग्नेचर दिख जाए तो वो भी नोट कर लेना। सुरमई बादलों को नोट कर लो, राइट? यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू नोट दिस। अल्लाहु अकबर। ओके, गुड, नाइस, गुड, ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो सुरमई बादलों के साथ झुरमटों से बाहर सूरज चमक रहा है। किधर है बारिश का निज़ाम? किधर है महकमा मौसमियात के दावे? किधर है मीडिया वालों के दावे? किधर है भाई? ओ हेलो, तेरी क्या औकात के तू गर्मी बढ़ा सके, गर्मी कम कर सके? तू कुछ भी नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। तुम्हारी क्या औकात के तुम सूरज को ढांको या कुछ करो? तुम्हारे को तो अल्लाह एक इशारा दे गायब हो जाते हो। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ऐसे ही आ जाओ, नमूदार हो जाओ, कुछ कर सको? बारिश किसी के बाप के हुक्म से तो बरसती नहीं है, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं होता। तो ये है मौसम, खुला सूरज चमकता हुआ ज़िल्लत के तौक पे ना रहा है लाहौर शहर वालों को भी, और पाकिस्तान वालों को भी, और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो साइंस की आड़ में इस बात के दावे करते हैं कि ये खुद ब खुद होता है। आज 3 जुलाई है, टाइम मैं बता चुका। तो किधर है भाई वो बारिशों के सिस्टम जो 3 जुलाई तक बरसने जा रहे थे? किधर है? आ गया, दिखा दिया ना मैंने मीडिया के सबूतों के साथ। सबूत के साथ ही काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे ज़रूरत होती है वह एविडेंसेस शामिल कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि बारिश के सिस्टम को मैंने होल्ड किया हुआ है? मैंने तो पहले ही बताया, मेरी तो वीडियो रिलीज़ हो चुकी है, मैं तो बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया था। 29 जून का वो जो सिस्टम था, वो जो आंधी तूफान चला था ना दोपहर शाम के टाइम के बीच में, मैं कराची में तैयारियों में था यहाँ पे आने के लिए। वो मेरे आमद की निशानी थी। इतनी बड़ी बात कोई बच्चों वाली बात नहीं, कोई बंदा इतनी बड़ी बात कर रहा है कि वो लाहौर शहर में जो आ रहा था उसकी आमद की निशानी थी। इसलिए आंधी तूफान चल रहे थे अल्लाह के हुक्म से कि कोई आ रहा है, वो अल्लाह का लेजेंड है, इज़ रिटर्निंग बैक। आ गया है दावा किसी के अंदर, वो किसी में हिम्मत हो तप्पड़ है तो कर ले वो दावा इस तरह की, कर ले। किसी में दम है तो करेगा, तो तब ना जब उसके साथ बादशाह की मदद होगी इस तरह की, जैसे अल्लाह मुझे करता है। कराची में बारिश बंद करवा के आया था मैं, आ गई समझ में?
ہاں کیس سے بند کروا دی میں نے؟ اگر کوئی گاڈ ہی نہیں ہے تو میں نے کس سے کروائی؟ یہ تم لوگ سوچو نا، چونچو کے مربو جو کہتے ہو کہ خود بخود موسم چل رہا ہے، خود بخود کی اوقات ہے، ایک بادل کے ٹکڑے کی اوقات نہیں ہے خود نمودار ہو سکے یہاں پر، سمجھے؟ جب تک اس کی اجازت نہ ہو، وہ ارادہ نہیں کرے گا، پورا آسمان صاف رہے گا، بادل کا ٹکڑا نہیں آ سکتا۔ اسی کا درخت ہی ہے، اسی کے دستخط بنے ہوئے یہاں پر للہ، یہ اللہ بھی ہے للہ بھی ہے، دونوں اس کے اندر ہیں۔ غور کرو تو اللہ بھی نظر آتا ہے نام، اور غور کرو تو للہ بھی ہوتا ہے سگنیچر۔ عربی نہیں پڑھی تو تھوڑا بہت عربی کے گوگل سے پڑھ لینا، للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا مطلب تو تمہارے باپ کو بھی نہیں پتہ۔ سو آئندہ سائنس کی کتابیں پڑھ کے زیادہ بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے اولیاء اللہ پر۔ اور یہ جو آج کل وہ انجینئر محمد علی مرزا بہت بکواس کرے، بھونک رہا ہے نا، کبھی ٹرمپ کو رحمۃ اللہ علیہ بولتا ہے، کبھی یہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اس کو تو شیطان نے اپنا غلام بنا لیا، یہ شیطان کا کتا بن گیا۔ جس طرح وہ مرزا غلام قادیانی تھا نا، ذلت کی موت مرا تھا، مجھے لگتا ہے اس کا بھی انجام ذلت کی موت ہی ہونا ہے۔ جس طرح کی گستاخیوں پہ اور جس طرح یہ اسلام کو ڈیگریڈ کرنے پہ تلا ہوا ہے، قرآن بغل میں اٹھا کر شیطان کا کتا بن کے بھونک رہا ہے آج کل۔ اس کو تو اللہ نے میرے ہاتھوں ذلیل کر دیا نا، بڑا بکواس کر رہا تھا۔ اس نے ایک ویڈیو میں بولا تھا، یہ جولائی 2021 کی بات ہے، میرے سامنے تب بھی وہ ویڈیو آئی تھی، اور اس دفعہ جولائی ہے، یہ بھی جولائی ہے، وہ جولائی 2021 تھا، یہ جولائی 2025 ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس مہینے کیا ہونا ہے، نہ میرا اس وقت کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں الحمدللہ جو کچھ کرنا تھا کر آ کے فارغ ہو چکا ہوں۔ مجھے اب کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے نشانیاں ظاہر ہوں یا یہ ہو۔ اللہ نے مجھے میرا دل بھر دیا الحمدللہ۔ ہاں کافروں کے لیے ذلت و خواری ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی ان دنوں، ایک بزرگ پہ تانا مارا تھا، ان دنوں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کرا کے دکھاؤ، لو جی یہ لو، اتنی بارشیں کروا دی ہیں اب تو میں نے، اور صرف کروائی نہیں ہے، اتنی بارشیں کتنی دفعہ بند کروا دی ہیں کہ اس کا باپ بھی کھڑا ہو جائے نا، اور یہ انجینئر خود بھی آ جائے اور دعائیں کرتا رہے، تو وہ نہیں ہونے والا۔ یہ میرے مقابلے پہ آ کے کر کے نہیں دکھا سکتا کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ آگے سمجھ کیوں؟ کیونکہ یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ نبی ہے۔ کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، میں اس کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ یہ کیا، یہ تو شہی کوئی نہیں ہے میرے سامنے، یہ سلطان الورلڈ نہیں ہے، سلطان الورلڈ ادھر ہے اللہ کے فضل سے، آئی سمجھ؟ اور وہ میں دکھا چکا، جو پرفارم کرنا تھا میں نے کر دیا۔ اللہ نے مجھے بنایا تو کیا کروں، میں ہوں، اللہ نے مجھے دیے کنگڈم تو دیے، اب میری کنگڈم کے اندر اس کی کیا اوقات، یہ بکواس کرتا پھرے گا اولیاء کے خلاف، صحابہ کے خلاف، نبیوں کے خلاف۔ ابھی تو یہ اور اس کے سارے چیلے چپاٹے جو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پڑھے ہیں، سائنس پڑھے ہیں، بایولوجی فزکس پڑھے ہیں، جادوگر، میجیشین، اسپریچویلٹی، جو مرضی پڑھ لو، یہاں مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے۔ میں ہوں ہی ناقابل شکست ہمیشہ کے لیے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، تھینک یو ٹھنڈی ہوائیں چلانے کے لیے، ہاں 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 مزہ آ گیا، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہوا سورج، تو پھر چمک رہا ہے؟ اب تک کالے بادلوں نے ڈھانکا نہیں تجھے؟ کس کی اوقات ہے جو تجھے ڈھانک سکے جب تک اللہ ارادہ نہ کرے؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین۔ سو بھائی میں نے تمہیں دکھا دیا، بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ یہ زمین پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی، یہودی، پنڈت، پادری کے، قادیانی اور شیعہ، یہ سب کے سب جھوٹے مذاہب والے لوگ ہیں، یہ جھوٹے مذہب پر ہیں۔ یہ ایک شیعہ کا میں دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی کا، ذاکرہ تھی کوئی نام، ابھی یاد نہیں، اس پہ بھی میری ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی جب موقع ملا، اللہ توفیق دے گا تو بنا دوں گا۔ وہ شیعوں کے اوپر تھی اور اس سے پوچھا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، مطلب شیعہ مذہب، تو اس کی ٹٹی عام ہو گئی، نہیں اگر میں بول دوں کہ ہم حق پہ ہیں تو باقی سب کو عجیب ہو جائے گا، اگر میں بولوں کہ نہیں ہم حق پہ نہیں تو ہمارے شیعہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کو خود کانفیڈنس نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا نا، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، جتنے بھی شیعہ ہیں، شیعہ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، جاؤ، شیعہ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، شیعہ کافر ہیں، اس طرح قادیانی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں۔ اور سنو، وہ تمام روحانیت کے چیمپئن بننے والے، روحانیت کے علمبردار جو اسلام سے ہٹ کے روحانیت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اسلام سے ہٹ کے بات کی ہے، کیونکہ جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ کافر ہے۔ ہاں جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کچھ بھی کر رہے ہیں، جائز کاموں میں، ٹھیک ہے، جس پہ علماء کو تو سائڈ پہ کر دو نا، ان کا تو یہ تو مائک اور تصویر پہ آج تک ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، مائک حرام ہے یا تصویر حرام ہے، ان کی تو باتیں ہی نہیں کرو، کنفیوز لوگ ہیں زیادہ تر ان میں۔ جو حق والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہی رہے، ورنہ امت پریشان نہ ہوتی آج۔ اتنے تو چھوٹے چھوٹے بیسک مسائل پہ الجھے ہوئے کہ آج تک نہ تصویر نہ ویڈیو کے مسئلے سے یہ نکل نہیں سکے، نہ میوزک کے مسئلے سے نکلے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کروں دین اسلام کی، جس میں سود اور زنا اور فحاشی اور یعنی ان کے اوپر اللہ کے واضح آرڈر ہیں، فتوے ہیں اللہ کے فتووں کی بات کر رہا ہوں، جہاں جن چیزوں کو اللہ نے ڈکلیئر کیا نا حرام، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بس قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے والے نیک مسلمان، بس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ نے بھی انہیں دو باتوں کو زیادہ فوکس کیا قرآن کے اندر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو کون جو ایمان لائے وہ مسلمان، اور جو نیک عمل کرتے رہے وہی ہیں جو اصل ہیں، ختم ہو گئی بات۔
باقی کیٹیگری سب قرآن کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہے، اور پریکٹیکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی قرآن بغل میں اٹھا کے یہ بولے گا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے شیطان کے کتوں پہ بھی لیجنڈ کی الہامی تلوار نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائن پہ سائڈ پہ لگانے کی اوقات کرنے کی کسی نے کوشش کی، سوشل میڈیا پہ ننگا کر دوں گا بغیرت کے بچے کو میں۔ ہاں اتنا بتا رہا ہوں، میں اسلام کا ڈیفینڈر ہوں اور اللہ کے فضل سے ہوں۔ جس نے بھی اس اسلام کی چاروں طرف سے دراڑیں مارنے کی کوشش کی، اس کو میں سوشل میڈیا پہ وہ حشر کروں گا، اس کی ماں بھی پچھتائے گی اس کی پیدائش پر، سمجھے؟ جو میں اوقات دکھا چکا ہوں، اس میں ان سائنسدانوں کو بھی، ان سائنس پڑھنے والوں کو بھی اوقات دیکھنی چاہیے جو کہتے تھے زمین و آسمانوں کا نظام خود چلتا ہے، یہ نیچرل ڈیزاسٹر خود آتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتے۔ اس میں بہت سے مولوی چوبڑی بھی شامل ہیں، سارے جاہل کے بچے جو 2 نمبر ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ خود ہی ہوتا ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ ان کی ماں کی آنکھ، ان کے باپ کے حکم سے چل رہا زمین و آسمان، اللہ کو نیگلیکٹ کرنے چلے۔ اور کوئی ایک وہ دوسرا طبقہ وہ ہے وہ جاہل کے بچوں کا، انہوں نے نبیوں کو خدا سے بڑا بنا کے رکھ دیا، نبیوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا، اپنے اولیاء اللہ کو حضرت علی کو خدا سے بڑا بنا کے دکھایا ہوا۔ اتنی تو تعریف ہے وہ اللہ کی نہیں کرتے جتنی اب ان بندوں کی کرتے ہیں۔ اللہ کا حق چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اللہ کی کرسی پر بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ ہاں چاہے روحانی شکتیوں میں جتنا مرضی اوپر آ گیا ہو، نبی بن جائے، ولی بن جائے، جادوگر بن جائے، IT پروفیشنل بن جائے، مارشل چیف بن جائے، یہ بن جائے، ماں کی یہاں کچھ بھی بن جائے، اللہ بننے کی اوقات کسی کی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں اللہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اصل میں ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی کافی ہے۔ لیکن میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے بھونکتے ہیں کہ یہ کائنات میں کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے نا۔ دیکھتے ہیں، دیکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔